بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں خوفناک سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے حادثے تو ہوتے دیکھے ہوں گے، مگر جو میں بتاؤں گا وہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ زندگی کو سمجھیں۔ یہ کہانی ہے 4 بھائیوں کی جو ایک ساتھ موت کو اپنے گلے لگا گئے۔ عاصم، کامران، شاہد اور عابد چاروں سگے بھائی تھے۔ گرم موسم نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی گلگت جیسی برفیلی جگہ پہ جانے کا پلان بن چکا تھا۔ وہ چاروں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھے سفر کے لیے نکل چکے تھے۔ پورے دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ سورج اگنے سے پہلے گھر سے نکل پڑے۔ سفر بڑا مزیدار اور دلچسپ تھا۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر سٹے کرنے کا سوچا اور گاڑی روک دی۔ وہ چاروں بھائی باری باری ڈرائیو کرتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد وہ سفر کے لیے تیار تھے۔ سفر دوبارہ سے شروع ہوا اور پھر شام کے سائے چھانے لگے۔ جیسے جیسے شام کے سائے چھا رہے تھے، گلگت کی برف سے ڈھکی پہاڑی دور سے نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ گلگت پہنچ چکے تھے، مگر بیچارے نہیں جانتے تھے برحم موت ان کا ویٹ کر رہی ہے۔ پورے دن کا سفر کر کے آئے چاروں بھائی تھکے ہوئے تھے۔ قریب پڑتے ہوٹل میں پڑاؤ کر لیا۔ روم بک کر کے اندر چلے گئے۔ تھکن زیادہ ہونے کی وجہ سے اگلے دن سے ٹرپ شروع کرنے کا سوچ کر وہ جلدی سو گئے۔ اگلے دن صبح تھکن اتار لینے کے بعد اچھا سا بریک فاسٹ کیا اور آؤٹنگ کرنے نکل گئے۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دن گزر جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ ہوٹل واپس جا رہے تھے۔ وہ خوبصورت منظروں کو اپنے موبائل میں ساتھ کیپچر کرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک بھائی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چادر اوڑھے ایک کونے میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ باقی بھائی بھی کھڑے ہو کر اسے دیکھنا شروع ہو گئے۔ ایک بھائی آگے بڑھا اور کہنے لگا، شاید ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بیچارہ کونے میں دبکا بیٹھا ہے، میں اسے کچھ پیسے دے کر آتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، مگر بڑی عجیب بات ہوئی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا وہ آدمی وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ باقی تینوں بھائی بھی اس آدمی کے اس رویے پر حیران سے ہو گئے، مگر بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ روم میں واپس آ چکے تھے۔ رات کھانے کے بعد وہ چاروں ہوٹل کی بالکنی پر کھڑے چائے پی رہے تھے کہ پھر وہی آدمی نظر آیا جو چادر لیے بالکل ویسے ہی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ آدمی؟ ہمیں ہی کیوں دیکھی جا رہا ہے؟ شام کو بھی یہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چاروں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بھائی نے کہا، میں اب اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی بات کرنے گیا مگر وہ آدمی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اسے تھوڑا آگے تک دیکھ کر آیا، مگر وہ آدمی جانے کہاں چلا گیا۔ برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چاروں بھائی پھر سو گئے۔ اگلے دن سنو ختم ہو چکی تھی۔ وہ چاروں بھائی مختلف مقامات پر گھومتے رہے اور پھر اس دن بھی 2 بار وہی آدمی ان کو نظر آیا، مگر وہ جتنی سپیڈ سے نظر آتا اس سے دگنی سپیڈ سے غائب ہو جاتا تھا۔ وہ اب تک اسی آدمی سے بات کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ وہ ان کے سر درد بنتا جا رہا تھا۔ ان کی آؤٹنگ کا مزہ خراب ہو چکا تھا۔ یہ سلسلہ جب تک وہ وہاں رہے ایسے ہی چلتا رہا۔ واپس جانے کا دن آ چکا تھا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھے واپس نکل رہے تھے۔ گاڑی ہائی وے پر آ چکی تھی۔ ایک بھائی موبائل نکال کر پکچرز دیکھنے لگا، مگر اسے یہ دیکھ کر ایک جھٹکا لگا کہ ہر تصویر میں وہ آدمی موجود تھا، جبکہ روم میں یہ سب پکچرز میں وہ نہیں تھا۔ اس نے باقی بھائیوں کو بھی جب پکچرز دکھائیں وہ بھی پریشان ہو گئے۔ گاڑی پوری سپیڈ میں جا رہی تھی۔ گلگت ختم ہونے ہی والا تھا، جانے کہاں سے وہی آدمی ہائی وے پر گاڑی کے اچانک سامنے آ گیا۔ اس طرح اچانک سامنے آنے پر گاڑی کنٹرول میں نہ رہی اور سٹیئرنگ گھمانے پر وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے پار کھائی میں جا گری۔ کچھ دیر میں پولیس اور کچھ لوگ وہاں آ چکے تھے۔ سب اس طرح گاڑی کھائی میں گرنے پر حیران تھے۔ وہ چاروں بھائی مر چکے تھے۔ کھائی میں گرنے کی وجہ ٹائر اچانک بلاسٹ ہونے کی لکھ کر فائل بند کر دی گئی۔
حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی کون تھا؟ ان 4 زندگیوں کو کیوں بجھا گیا؟ یہ آج تک کوئی نہ جان سکا۔ یہ بات ایک راز بن گئی۔ آپ کمنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔